خوشپور سے ایرک سلویسٹر کا سلام۔ ہمارے لیے کلام مقدس میں سے آج کی تلاوت مقدس یوحنا کے مطابق انجیل اس کا 17واں باب 11ویں سے 19ویں آیت تک۔ میں آگے کو دنیا میں نہ ہوں گا، مگر یہ دنیا میں ہیں اور میں تیرے پاس آتا ہوں۔ اے قدوس باپ، اپنے اس نام کے وسیلے سے جو تو نے مجھے بخشا ہے ان کی حفاظت کر، تاکہ یہ ہماری مانند ایک ہوں۔ جب تک میں ان کے ساتھ رہا، میں نے تیرے اس نام کے وسیلے سے جو تو نے مجھے بخشا ہے ان کی حفاظت کر۔ میں نے ان کی نگہبانی کی اور فرزند ہلاکت کے سوا ان میں سے ایک بھی ہلاک نہیں ہوا، تاکہ نوشتہ پورا ہو۔ اور اب میں تیرے پاس آتا ہوں، اور میں دنیا میں ہو کر یہ باتیں کہتا ہوں، تاکہ میری خوشی انہی میں کامل ہو جائے۔ میں نے تیرا کلام انہیں دیا ہے، اور دنیا نے ان سے کینہ رکھا ہے، اس لیے کہ جیسے میں دنیا کا نہیں ہوں، وہ بھی دنیا کے نہیں۔ میں یہ عرض نہیں کرتا تو انہیں دنیا میں سے اٹھا لے، مگر یہ کہ تو انہیں بدی سے بچا۔ جیسے کہ میں دنیا کا نہیں ہوں، وہ بھی دنیا کے نہیں۔ سچائی کے وسیلے سے انہیں مقدس کر، تیرا کلام سچائی ہی ہے۔ جس طرح تو نے مجھے دنیا میں بھیجا ہے، میں نے بھی انہیں دنیا میں بھیجا ہے، اور ان کی خاطر میں اپنے آپ کو مقدس کرتا ہوں، تاکہ وہ بھی سچائی کے وسیلے سے مقدس کیے جائیں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو، آمین۔ مسیح خداوند میں میرے عزیز سامعین، میں فادر سامل جان سینٹ راکس پیرش پسرور سے آج پاشکا کے 7ویں ہفتے میں بدھ کے روز کی تلاوتوں پر دھیان و گیان پیش کرنے کے لیے آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب میری دعاؤں میں ہیں کہ خداوند آپ سب کو بہت سی برکات اور فضائل سے نوازے۔ مسیح خداوند نے میرے سے ہم نے گزشتہ اتوار خداوند یسوع مسیح کے آسمان پر جانے کی عید منائی ہے، اور ابھی ہم خداوند یسوع مسیح کا اپنے شاگردوں کو روح القدس کے لیے تیار کرنے کے حوالہ جات سنتے ہیں۔ آج کی جو پہلی تلاوت ہے اس میں مقدس پولس رسول کے تیسرے سفر کا ہم بیان سنتے ہیں کہ خداوند کا یہ بندہ مقدس پولس رسول اپنے تیسرے سفر کے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے، اور آخر میں اپنے لوگوں کو جسے فیئرویل ڈسکورس یا آخری ہدایات یا نصیحتیں کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ آج کی پہلی تلاوت میں مقدس پولس رسول خاص طور پر جو کلیسیا کے خادم ہیں، کلیسیا کے گلہ بان ہیں، بالخصوص اساقف یعنی بشپ صاحبان سے وہ مخاطب ہے کہ وہ ہمیشہ خبردار رہیں۔ یہ چناؤ خدا کی طرف سے ہے، خدا نے انہیں چنا ہے، خدا نے مقرر کیا ہے، اور خاص طور پر روح القدس کی قدرت سے خدا نے انہیں اس عہدے پر فائز کیا ہے۔
تو ان کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ کلیسیا کی گلہ بانی کریں، وہ کلیسیا جو انہیں سونپی گئی ہے، وہ کلیسیا جسے خدا نے اپنے خون سے خریدا ہے، یعنی خدا یسوع مسیح نے اپنی جان کا نذرانہ دے کر ہم سب کو بچایا ہے، ہمارے گناہوں سے ہمیں رہائی اور مخلصی عطا کی ہے۔ اور یہی کلیسیا آج مقدس پولس رسول جسے خدا نے چنا اور اس نے انجیل کی منادی دے کر اس کلیسیا کو ایک کیا، مضبوط کیا، اور ان کی نگہبانی کے لیے، ان لوگوں کی خبر گیری کے لیے، خبرداری کے لیے بہت سے جو ہے وہ اسقف صاحبان کو جو ہے وہ مقرر کیا تاکہ وہ ان کی گلہ بانی کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ مقدس پولس رسول اس بات کی آگاہی بھی دیتے ہیں کہ بہت سے پھاڑنے والے بھیڑیے بھی آئیں گے اس کلیسیا کو تباہ کرنے کے لیے، اس کلیسیا کو جو ہے وہ بکھیرنے کے لیے، علیحدہ کرنے کے لیے، ایک دوسرے کے خلاف کرنے کے لیے۔ یہ بہت سے خود ساختہ جو خادم ہیں وہ اٹھیں گے، وہ آئیں گے اور یہ غلہ بان کی بھیڑوں کو چیریں گے، پھاڑیں گے اور انہیں علیحدہ کریں گے۔ تو اس لیے مقدس پولس رسول جو ہیں وہ انہیں آگاہ کرتے ہیں کہ ان سے خبردار رہنا ہے، ان کی اچھی طریقے سے حفاظت کرنی ہے تاکہ جو بھی خود ساختہ خادم جو ہے وہ ان کے درمیان آئے، وہ الٹی سیدھی بھی باتیں کرے، ایمان کے خلاف بھی باتیں کرے، تو ان کا ایمان اس قدر مضبوط ہو کہ وہ اس چیز کو ایمان کے تناظر میں نہ سمجھے، بلکہ خود جو مسیح کا ایمان انہوں نے حاصل کیا ہے، جو روح القدس انہوں نے حاصل کیا ہے، جو بپتسمہ انہوں نے پایا ہے، اس میں وہ قائم رہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ مقدس پولس رسول اپنے اس سفر کو جاری و ساری رکھتے ہوئے اس بات کو بھی جانتے ہیں کہ اب وہ یروشلم کی طرف اپنا سفر کر رہے ہیں، اور یہ اس کلیسیا کے ساتھ ان کی آخری ملاقات ہے۔ تو اس بات کا وہ آخری آیات میں ذکر بھی کرتے ہیں کہ وہ سب جو ہیں جن سے وہ آخری خطاب کر رہے تھے مقدس پولس رسول، وہ سب رونے لگے اور ان کے مقدس پولس رسول کے گلے لگ کر انہیں جو ہے وہ چوما اور بہت غمگین ہوئے، کیونکہ مقدس پولس رسول نے کہا تھا کہ تم میرا منہ پھر نہ دیکھو گے۔ تو مقدس پولس رسول اپنے آخری سفر پر جو ہے وہ گامزن ہے یروشلم میں، جو اس کا آخری سفر، اور یہ مقدس پولس رسول جانتے ہیں کہ وہاں پر یہ ان کے ساتھ جو ہے وہ شہادت کو حاصل کریں گے، مسیح کے لیے اپنے آپ کو قربان کریں گے۔ تو مسیح میں میرے عزیزو، آج کی پہلی تلاوت ہمیں یہی درس دیتی ہے کہ ہم صحیح جو خادم ہے، صحیح جو نگہبان ہے، ہم اس کا چناؤ کریں، جو ہمیں صحیح راستے پر صحیح ایمان سکھاتا ہے، نہ کہ ہم اس کے پیچھے جائیں جو ہمیں ہمارے ایمان سے منحرف کرتا ہے اور ہمارے ایمان سے ہمیں دور لے کر جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج کی انجیل مقدس میں خداوند یسوع مسیح کی اپنے شاگردوں کے لیے اور اس پر ایمان رکھنے والوں کے لیے جو ہے وہ اتحاد کے لیے دعا کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ مقدس یوحنا کی انجیل اس کے 17ویں باب کی 11ویں سے 19ویں آیات تک ہم نے آج کی انجیل مقدس سنی ہے۔ اس میں خداوند یسوع مسیح ہمیں ایک ہونے کی دعوت دیتے ہیں، اور خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ جس طرح میں اور باپ ایک ہیں، اسی طرح جو مجھ پر ایمان رکھتے ہیں میرے شاگرد بھی جو ہیں وہ بھی ایک ہو جائیں۔ اس کے ساتھ خداوند یسوع مسیح ہمیں بدی سے دور رہنے کی بھی آگاہی دیتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح دعا کرتے ہیں کہ خدا تو انہیں، اے باپ تو ان سب کو جو مجھ پر ایمان رکھتے ہیں انہیں بدی سے بچا، برائی سے بچا۔ یہ جو ایبل ہے، یہ جو شیطان ہے، جو ہر وقت جو
چوکنا ہے اور ایمانداروں کو اپنی طرف مائل کرتا کھینچتا ہے. آسائشوں سے دنیا کی تمام تر جو بھی آسائشیں ہیں انہیں ان کا لالچ دے کر اپنی طرف مائل کرتا ہے تاکہ وہ خدا کو چھوڑ کر شیطان کے بہکاوے میں آ جائیں اور شیطان کے تمام تر چنگلوں میں اس کے پھندوں میں پھنس جائیں اور خدا کو چھوڑ دیں. لیکن خداوند یسوع مسیح اپنے باپ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ جو خدا نے انہیں بخشا ہے، جو اس کی حفاظت کے لیے دیے گئے ہیں، وہ حفاظت میں رہیں اور شیطان اور بدی سے بچے رہیں. اسی طرح بشپ فولٹن جشین بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں کہ ایول جو ہے سیٹن attempts only those who are righteous, rest of the people are his. کہ خود جو شیطان ہے وہ نیک باز یا راست باز لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے، باقی تو آلریڈی اسی کے پجاری ہیں. تو ہمیں جو ہے وہ دونوں طلاقتوں میں اسی بات کا جو ہے وہ بیان ملتا ہے. سیکھنے کے لیے یہی سبق دیا جاتا ہے کہ ہم نے خود چناؤ کرنا ہے. اچھائی اور برائی ہمارے سامنے ہے، روشنی اور تاریکی ہمارے سامنے ہے، اچھے نگہبان اور برے نگہبان ہمارے سامنے ہیں. ہم نے خود ان کا چناؤ کرنا ہے. خداوند یسوع مسیح آج کلام کی اس سچائی کو بیان کرتے ہیں کہ تیرا کلام سچ ہے. زبور 119 میں ہم پڑھتے ہیں کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے، اور اسی نے ہمیں اسی روشنی میں چلنے کے لیے بلایا ہے، بھیجا ہے کہ ہم اس کے کلام سے نور حاصل کریں اور درست راہ کا انتخاب کریں. اس لیے مسیح خدا میں میرے عزیز و آج کا یہ خوبصورت کلام ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم حقیقی راست باز اور جو خدا کے برگزیدہ لوگ ہیں، جنہیں خدا نے چنا ہے، خدا نے بھیجا ہے، خدا نے مقرر کیا ہے، جو خدا کے نگہبان ہیں، جو اپنے گلے کی فکر مندی کرتے ہیں، اپنے گلے کی حفاظت کرتے ہیں، ہم اس کا انتخاب کریں، نہ کہ ایسے نگہبان کا انتخاب کریں جو مشکل وقت میں خود بھاگ جاتا ہے اور اپنی بھیڑوں کو ہلاک ہونے کے لیے چھوڑ دیتا ہے. خداوند آج ہمیں برکت دے. آج کا یہ کلام ہم سبوں کے لیے زندگی بخش ہو. مسیح خداوند کے وسیلے سے آمین.